اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی نصرت سے اس سال ہم سب کو، آپ سب کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ نصیب ہوا، جس میں بہت سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں سوائے محرومی کے کوئی اور چیز ہاتھ نہ لگی۔ بہرحال اب رمضان المبارک کا مہینہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو نوازشوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، نیکیوں کے اعتبار سے موسم بہار رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ ہم سے عبادتیں ہو پائی ہیں، ہم اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ان نیکیوں کو اپنے فضل خاص سے شرف قبولیت سے نوازیو، آمین۔ حاضرین، رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد یہ آج کا خطبہ پہلا خطبہ ہے جس میں مناسب سمجھا گیا کہ شوال کے حوالے سے گفتگو کیا جائے، خصوصاً شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے، اور یہ واضح کیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے اہتمام کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ وہ پورے سال روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم 36 دن روزہ رکھیں اور ہمیں 360 دن کے اجر و ثواب دیا جائے، 360 دن کی نیکی دی جائے، ہم 324 دن کھائے پینے اور 360 دن نہ کھانے پینے یعنی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دیا جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں اور اس کمپنی کا مالک آپ سے یہ کہیں کہ بیٹا آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور ایک بات یاد رکھو کہ میری کمپنی میں 10,000 سے لے کر 7 لاکھ تک کی سیلریاں ہیں اور تم میرا خاص بندہ ہو، میں تم کو 10,000 کی سیلری دینے والا نہیں ہوں اور نہ ہی 2 لاکھ روپے کی سیلری دینے والا ہوں، بلکہ میں اپنے ثوابدید کے مطابق میں جتنا چاہوں گا اتنا تم کو سیلری دوں گا، وہ 7 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ تمہیں پورے سال کام نہیں کرنا ہے بلکہ سال میں صرف 36 دن کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ یقین مانیے آپ ان کے ہاتھ پیر چومنے لگیں گے، اور کئی لوگ تو ان کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، جھک جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہو، یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہیں گے۔ میرے یارو، میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے رب نے بھی یہی بات کہی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ انسان ابن آدم کے نیک اعمال کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے
بلکہ وہ جس جذبے کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، جس نیت کے ساتھ اس نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، جس جذبے اور جس شوق کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، اسی حساب سے اس کے اجر و ثواب میں بڑھوتری کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الصوم، مگر روزوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، روزوں کے نیکیوں کو اتنا بڑھایا نہیں جاتا ہے۔ پھر کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ بلکہ بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور کتنا بڑھایا جاتا ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، شہوت کو میرے لیے چھوڑا ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کتنا بدلہ دینے والا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی جذبے کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو بتاتے تھے، ہمیشہ صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے تھے، ہمیشہ صحابہ کرام کو ان اعمال کی طرف بڑھاتے تھے جو اعمال ان کو جنت تک لے جا سکتے ہیں۔ پھر بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصیام، علیک بالصیام، کہ تم روزوں کو لازم پکڑو۔ کیوں روزوں کو لازم پکڑو؟ فإنہ لا عدل لہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی برابری کرنے کے لیے کوئی اور عبادت نہیں ہے، اس کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ روزہ بہت ہی ایک اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے روزہ رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین اس سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں بے حساب اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد چونکہ یہ پہلا خطبہ تھا، موقع بھی تھا اور دستور بھی تھا کہ اس مناسبت سے شوال کے حوالے سے اور خصوصاً شوال کے روزے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کیا جائے، لیکن مسجد سے لوگوں کی دوری، مسجدوں کو ویران کرنا اور مسجدوں سے فرار کی زندگی اختیار کرنا، نمازوں سے بے نیازی اختیار کرنا اور تساہلی اختیار کرنا، میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شوال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو نہ کروں، بلکہ عبادت کب تک اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں کو اور میں نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم سب کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو کہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ عبادت کب تک؟ میرے بھائیوں، عبادت کب تک؟ چاند رات سے لے کر رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دن تک، چاند رات سے لے کر رمضان المبارک کے ابتدائی 20 دن تک، چاند رات سے لے کر رمضان المبارک کے اختتام تک، چاند رات سے لے کر دوسرے چاند رات تک، یعنی شوال عید الفطر کی نماز تک، یہی عبادت کا وقت ہے۔ اسی میں ہم عبادت کر لیں تو اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے، اللہ رب العالمین کو خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے گی، جنت ہمیں مل جائے گی اور جہنم سے آزادی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ یہی وقت ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب اللہ رب العالمین نے
اپنے پیارے حبیب خلیل جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا ہے. فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، آپ نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ عبادت کب تک کرنی ہے، ان عبادتوں کو کب تک انجام دینا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا جواب دیا ہے. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اس وقت تک کیجئے جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے، آپ پر موت نہ آ جائے. جب تک آپ پر موت طاری نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو عبادت کرنا ہے. معلوم کیا ہوا کہ عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کسی خاص دن کے لیے نہیں، کسی خاص مہینے کے لیے نہیں، کسی خاص سال کے لیے نہیں، بلکہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہم سے مطلوب اور مقصود ہے. ہاں، اگر کوئی انسان مجنون ہے، کوئی انسان پاگل ہے، کوئی انسان اگر دماغی توازن کو کھو دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے مہلت ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ جب تک اس کا دماغی توازن ٹھیک تھا، جب تک اس سے عبادت مطلوب تھی، اور جب وہ اپنے دماغی توازن کو کھو دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ چیز اس سے مطلوب نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم صحیح انسان ہیں، صحیح سلامت انسان ہیں، ہمارا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، پیر بھی کام کر رہے ہیں، آنکھ بھی کام کر رہی ہے، کان بھی کام کر رہے ہیں، ناک بھی کام کر رہے ہیں، اسی طرح زبان بھی کام کر رہی ہے، دل و دماغ بھی کام کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بات کو انجام دیں اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور مرتے دم تک کوشش کریں. یہ ہم سے مطلوب اور مقصود ہے. تو اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم تعلیم دی ہے ہمیں کہ عبادت تمہیں اللہ رب العالمین کی کرنی ہے اور مرتے دم تک کرنی ہے. لیکن یاد رکھو کہ اس میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا، کہ لوگوں تم لوگ سیدھی راہ پر چلو، سیدھی راہ کو اختیار کرو اور میانہ روی کا اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ. یاد رکھو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا کیوں نہ ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ڈرنے والا پیدا ہوا اور نہ ہونے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی انسان، سب سے زیادہ پرہیزگار انسان، سب سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ سے ڈرنے والے انسان. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہوں، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے تھام. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو ہم اور آپ کہاں سے داخل ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. لوگوں یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت کرتا جائے، جس کو لگاتار کیا جائے، جس پر کنٹینیو کیا جائے. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ کمی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کمی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عمل پر مداومت کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عمل پر مداومت کرتے ہیں. آج نماز پڑھ رہے ہیں،
کل نہیں پڑھیں گے، یا کل پڑھ رہے تھے آج نہیں پڑھ رہے ہیں، کل روزہ رکھ رہے تھے آج روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کل صدقات و خیرات کر رہے تھے آج نہیں صدقات و خیرات کر رہے ہیں، کل تلاوت قرآن کر رہے تھے آج نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ مداومت برتتے ہیں میرے بھائیوں، مداومت برتنا یہ ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں اگر مداومت ضروری ہے تو پھر ہم نے رمضان المبارک کی تعلیمات کو کیوں بھلایا؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، خاص تنہائی میں ہو کہ لوگوں کے سامنے، مجمع میں ہو کہ تنہائی میں ہو، اسی طرح دن میں ہو کہ تاریکی میں ہو، رات میں ہو، کبھی بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کا خوف کھائے۔ کیا رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے؟ پھر ہم نے کیوں اس کو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے عید ہوتی ہے جیسے نماز غائب ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں اس کی 3 وجہ میں نے کوٹ کیا ہے۔ وہ 3 وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے۔ جب شیطان آزاد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگوں کو بہکانے اور لوگوں کو راہ راستے ہٹا کر راہ ضلال یعنی گمراہی کی طرف لے جانے کی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اپنے مشن کو، اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو پوری توانائی کے ساتھ، پوری جوش و جذبے کے ساتھ وہ جاری رکھتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ دین کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت سارے لوگ دنیا طلبی میں، تیسری اور آخری چیز ہے دنیا طلبی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس میں خرچے زیادہ ہوئے ہیں، پیسے ہم نے بہت زیادہ لگائے ہیں اور بیٹھ بیٹھ کے ہم نے کھایا ہے، لہٰذا اس کی بھرپائی اگلے مہینے میں ہونی چاہیے۔ اس کی بھرپائی کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ سارے کاموں میں لگ جاتا ہے جو رمضان میں چھوڑا ہوا تھا، یعنی وہ گناہ کا وہ کام تھا، ان کاموں میں بھی وہ لگ جاتا ہے۔ چوری کرنے والا چوری کرنے لگ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے لگتا ہے، شراب پینے والا شراب پینے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ناپ تول میں کمی بیشی شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ علماء کرام نے عمل کی قبولیت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کرنے کے بعد اس پر مداومت نہیں برتتے ہیں، گناہ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادتوں میں مداومت برتیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل، اے لوگوں تم دنیا میں ایسے رہنا جیسے اجنبی انسان رہتا ہے، تم دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے۔ آپ یاد کیجئے جب 2020 میں لاک ڈاؤن کا وہ زمانہ تھا، وہ وقت تھا، وہ دور تھا جب لوگ ٹاٹا اے سی میں اسی طرح یہ بڑی گاڑیوں میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، گاؤں کو جا رہے تھے، اور جاتے جاتے رستے میں جب بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، یا ایسی صورت میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی تو کہیں رکتے تھے تو اس رکنے کو آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال اسی دنیا سے دی ہے۔ اس رکنے کے بعد اگر کوئی انسان وہاں سامان کو گاڑی سے اتار کر لگانے لگ جائے، اس کو اچھے سے بٹھانے لگ جائے، سجانے اور سنوارنے لگ جائے، یا وہاں کہنے لگ جائے کہ میں یہاں اور تھوڑی دیر تک یا بہت دنوں تک میں یہاں رہنے والا ہوں، تو ایسے انسان کو آپ کیا کہو گے؟ بیوقوف کہو گے، احمق کہو گے، نادان کہو گے، مجنون کہو گے، پاگل کہو گے، دیوانہ کہو گے کہ کیسے انسان ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکے تھے۔ وہی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فرمایا ان فی الدنیا کانک غریب، لوگوں تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک اجنبی انسان رہتا ہے۔ مسافر راہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو اس رکنے کو وہ اپنی منزل نہیں سمجھتا ہے، اس رکنے کو اپنا مقصد نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ کام سے کام کر کے کام کرنے وہاں سے نکلتا ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ رواں ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں ہماری حیثیت یہی ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کو بنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ سجانے اور سنوارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ہمارے آزمائش ہونا ہے، یہاں ہمارا امتحان ہونا ہے۔ دنیا کو سجایا اس لیے گیا ہے، دنیا کو سنوارا اس
انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنے والا ہے، اس کی تمیز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اتنی رنگینیاں رکھی ہے، تو لہٰذا ہمیں دنیا کو دنیا سمجھنا چاہیے، عارضی سامان سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اسی کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا، ہمارے چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہو۔ جب تک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہو کہ ہم جب تک جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں۔ پروردگارہ، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائی۔ پروردگارہ، مسلمانوں کی عزت کی، مال کی، جان کی، آبرو کی حفاظت فرمائی۔ پروردگارہ، جو ہمارے اسلاف میں، بزرگوں میں، بڑے لوگوں میں گزر گئے ہیں، اگر ان کا انتقال اور ان کی موت ایمان پر ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے ان کی حفاظت فرمائی ہو، ان کے گناہوں کو معاف فرمائی ہو اور انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائی ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔